اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ اگر شیطان نے شروع سے اب تک ہر ذی انسان کو، ہر روح کو انسان نے بہکا دیا تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ تو شیطان کو نفس نے بہکایا تھا۔ شیطان سے بھی اوپر کے درجے پر جو ایک کمان ہے، ایک اجارہ دری لے کر کھڑا ہے، وہ ہے نفس۔ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ نفس جو انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی بہترین روح والے مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ بھلے دنیا جہان کا علم حاصل کر لیں مگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ انہیں اور سیکھنے کی محبت، لگن اور تجسس رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ایک آیت میں جب آپ کو اللہ کی رضا کا ایک دروازہ نظر آئے اور آپ اس کی طرف جائیں گے اور اس کو کھولیں گے تو اس دروازے کے پیچھے آپ اللہ کی رضاؤں والے ویسے ہی کئی دروازے پائیں گے۔ پھر آپ ان دروازوں کو کھولیں گے تو ان دروازوں کے آگے بے انتہا دروازے پائیں گے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا، نہ مکمل ہونے والا، اللہ کی رحمتوں بھری اللہ کی رضائیں۔ بالکل اسی طرح نیک روحیں، آپ کی صحت مند طاقتور روحیں آپ کو مطمئن نہیں ہونے دیں گے۔ وہ آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف ہی لیتی چلی جائیں گی۔ وہ آپ کو ایک رحمت کو سمیٹنے کے بعد اللہ کی کئی رحمتوں کی طلب میں ڈالتی چلی جائیں گی، جبکہ نفس آپ کو دینے کے بعد مطمئن کر دے گا۔ جو آپ کو مل گیا آپ کو اسی پہ مطمئن کر دے گا، جو نہیں ملا اس کو چھین لو، اس کو ہر صورت حاصل کرو۔ یہ ہے نفس کا ٹارگٹ۔ اس کا انجام بڑا اس کا انجام عبرتناک ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ کا دشمن آپ کو بہترین اصلاحیں نہیں دے گا، بہترین راستے نہیں دکھائے گا، اور نہ ہی وہ کبھی یہ چاہے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کو آپ کی منزل تک نہیں پہنچنے دے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کو منزل تک پہنچنے تک ہر قدم پر بھڑکائے گا، ہر قدم پر آپ کو گرائے گا تاکہ آپ بھٹک جائیں۔ اور نفس کا کام ہی بھٹکانا ہے۔ دنیا کا مال کچھ نہیں ہے، یہ وہ دیکھنے والی ظاہری دولت ہے جو در حقیقت ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تمام دنیاوی ضرورتوں کے لیے ضروری ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ اللہ کی رضاؤں کی طرف سے ہو کر اللہ کی رضاؤں کو تھامتے ہوئے دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی ضرورتوں کی طرف آئیں گے تو یقین کیجئے آپ نواز دیے جائیں گے، یقین کیجئے آپ مالا مال کر دیے جائیں گے، مگر شرط ہے کہ اللہ کی رضاؤں کی طرف جا کر، کیونکہ روح کو وہی عمل طاقت دیں گے جو اللہ کی رضاؤں والے ہوں گے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، غور و فکر والی بات یہ ہے کہ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اللہ اس میں آپ کو کتنا منع کر رہا ہے، کتنا اس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا کتنا اپنے قہر سے ڈرا رہا ہے اس کام سے دور ہو جانے کے لیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا بھرپور دور ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اپنے سے جڑے کسی ایک رشتے کے لیے نہ کیجیے، کسی ایک رشتے کی خوشی کے لیے یا کسی ایک رشتے کی رضا کے لیے نہ کیجیے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیزوں میں جو بہترین چیز آسمان سے زمین کی طرف نازل کی گئی ہے وہ ہے اللہ کی دی گئی توفیق۔ اللہ کی دی گئی توفیق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ کی زندگی میں کسی بہترین عمل کو جوڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس عمل سے جڑنے کے بعد میری رضاؤں سے جڑے تمام عمل کی خواہش میں وہ تمام عمل کرے اور میری طرف آئے، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اسے جب اللہ کی بہترین رضا سے جوڑا جاتا ہے، اللہ اسے اپنی کسی بہترین رضا سے جوڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میں نے کر لیا،
بس میں نے تو پا لیا۔ یہاں وہ نفس کو بہترین غذا دیتا ہے، جہاں اللہ کی بہترین رحمتیں آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہیں، بڑے اللہ کے معجزے، بڑی اللہ کی رحمتیں، خیر و برکتیں، اللہ کے فضل آسمانوں سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، وہیں دنیا سے بھی بہترین عمل اللہ کے آسمان کی طرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اللہ کی بہترین رضاؤں والے عمل ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کی طرف سے کیے گئے نیک اعمال بہت پسند ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عمل، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عمل اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی رشتے کے ذریعے سے توفیق دیتا ہے، کسی عمل کے ذریعے سے توفیق دیتا ہے، رزق کی کسی کنڈیشن کی صورت میں توفیق دیتا ہے، تو آپ اس توفیق کو تھامیے، اس توفیق کو سمجھیے۔ یہی آپ کے دین، دنیا اور آخرت کی بہترین اصلاح ہے، یہی آپ کی روح کی بہترین غذا ہے۔ اپنے نفس کو کبھی بھی طاقتور مت بننے دیجیے، کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا وہ دشمن ہے جو طاقتور بن گیا تو آپ کے دین، دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ممکن ہے آپ کو منافقین میں ڈال دے، ممکن ہے آپ کو ظالموں میں ڈال دے، آپ کو ناانصافی کرنے والے، زیادتی کرنے والوں میں ڈال دے۔ وہ تمام عمل آپ سے کروائے گا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، آپ کو اللہ کی تمام رضاؤں سے دور لے جاتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔